وقت میں جزیرہ عرب میں اسلام کے سامنے اب کوئی نہیں رہا، سارے سرکش ان کو زور نکل گیا، سب زیر ہو گئے، لیکن ایک قبیلہ عرب میں اب بھی تھا۔ عرب میں سب سے بڑا قبیلہ جو اپنے مقابلے کا کسی کو نہیں سمجھتا تھا وہ قریش تھا۔ قریش عربی میں بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، یہ اپنے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے مردوں کو دوسروں کے قبرستان میں دفن کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اتنا بڑا قبیلہ۔ لیکن عرب میں ایک اور قبیلہ تھا، طائف میں آباد تھا، نام اس کا حوازن تھا، وہ اس قریش کے ٹکر کا قبیلہ تھا۔ جب قریش اسلام میں داخل ہو گئے اور مکہ اسلام میں داخل ہو گیا تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کے مقابلے میں اب کوئی نہیں رہا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے اور مکہ مکرمہ سے باہر مر الزہران کی وادی میں آپ نے قیام کیا اور کچھ لوگ نکلے، اور کچھ لوگ جب نکلے اور ابو سفیان دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ مر الزہران کی وادی میں ایک بہت بڑا لشکر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ کہاں جائے گا؟ ممکن ہے کہ یہ حوازن کی طرف چلا جائے۔ تو یہ بات حوازن تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حوازن نے اپنی تیاری کی، ایک سبب۔ دوسرا، جب داخل ہو گیا اسلام کے اندر مکہ مکرمہ تو حوازن نے کہا کہ ہم اسلام سے لڑائی کریں گے اور اسلام کو مغلوب کر دیں گے اور پورے عرب میں ہماری طاقت آ جائے گی، اور قریش کا جتنا سامان ہے مکہ اس کے بھی ہم وارث بن جائیں گے۔ تو یہ آخری معرکہ اسلام کے خلاف لڑا گیا ہے۔ مکہ اور طائف کے بیچ میں حنین کی وادی ہے، وہاں یہ معرکہ ہوا، اور اس سفر میں 3 معرکے پیش آئے ہیں۔ تو یہ آخری معرکہ ہے، اور یہ ترکش کا آخری تیر تھا اسلام کے خلاف جو پھینک دیا گیا ہے، اور اسلام کے خلاف سارا زور جو لگانا تھا وہ لگا دیا گیا، لیکن کفر مغلوب ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے اور جو پیغام لے کر آئے تھے آپ وہ مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اب یہ آخری معرکہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 باتیں ہیں، معرکے سے قبل، معرکے کے حالات اور معرکے کے بعد، 3 باتیں۔ دیکھیں معرکے سے قبل حوازن کے عزائم اور تیاری۔ حوازن کے عزائم کیا تھے کہ ہم اسلام کو مغلوب کر دیں گے اور ایک ہم رہ جائیں گے جزیرۃ العرب، اور یہ جتنا سامان ہے اس کے ہم وارث بن جائیں گے اکیلے۔ اس لیے ان کا ایک سردار تھا مالک ابن عوف، اس نے گھوم پھر کر کے ان میں خوب جوش دلایا اور ان کو نفسیاتی طور پر بہت برتری بتائی کہ تم بہت جنگجو لوگ ہو، مسلمان تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تک تم جیسے لوگوں کا سامنا نہیں ہوا ہے ان کا، اگر تم جیسے لوگوں کا سامنا کرے تو ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اپنے لوگوں کو اس نے ایسا گرم کیا ذہنی طور پر، اور پھر لایا ایک مالک ابن عوف ہے، 30 سال کا ہے، ان کا سردار ہے حوازن کا۔ دوسرا ان میں ایک ہے درید ابن سما، اس کا نام ہے، 120 سال کا بوڑھا ہے، لیکن نہایت جنگجو آدمی ہے۔
بہت زبردست رائے رکھتا ہے اور جنگی اسکیم اور منصوبے بنانے کا ماہر آدمی ہے. اس کے ساتھ بھی بات ہوئی اور پورا حوازن اپنی تیاری کے ساتھ حنین کی وادی میں آ گئے. حنین کی وادی میں جب آیا تو مالک ابن عوف نے کہا بچوں کو، عورتوں کو اور اپنے مال مویشی کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ پیچھے رہنے کا، پیچھے آنے کا تم کو کوئی خیال نہ رہے. سب کچھ میدان میں لیا ہے. اور جب میدان میں پہنچ گئے تو مالک ابن عوف نے حکم جاری کیا کہ اپنے تلواروں کے جو نیام ہے وہ نیام توڑ دو. اور تیسری بات کہ اس وادی کے اندر چھپ جاؤ اور جب مسلمان سامنے آ جائے تو ایک بار حملہ کر کے ان کو ختم کرنا. اپنی پوری تیاری ہو گئی، ان کا منصوبہ تیار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کیا ہے؟ آپ نے اپنے صحابی عبداللہ ابن حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما جا حالات معلوم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، آپ ہر بات میں تازہ تازہ معلومات حاصل کرتے تھے. تازہ معلومات آپ علیہ السلام حاصل کرتے تھے. عبداللہ ابن حضرت اسلمی کو روانہ فرمایا. انہوں نے جا کر کے حالات کا جائزہ لیا کہ اللہ کی رسول حنین کی وادی میں وہ آ چکے ہیں اور اپنا سارا سامان اور لشکر اور مال مویشی بچوں کے ساتھ آ چکے ہیں. تو آپ علیہ السلام پھر روانہ ہوتے. آپ علیہ السلام کے ساتھ 10,000 وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے اور 2,000 وہ لوگ ہیں، 10,000 وہ ہیں جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور 2,000 وہ ہیں جو ابھی مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں. 12,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں حنین کی طرف. دونوں طرف کی طاقت کیا ہو گئی؟ مسلمانوں کے تعداد ہے 12,000 اور بہت سارا سامان اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتاً لے لیا صفوان ابن امیہ سے. اور ادھر سے ان کی تعداد کتنی تھی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے. بہرحال حوازن ثقیف کا پورا قبیلہ اپنے تعداد کے ساتھ حنین کی وادی میں آ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف اب جا رہے. دیکھیں اس سفر کے اندر 3 واقعات پیش آئیں گے. ایک حنین کا غزوہ ہوگا شوال سن 8 ہجری. اس سے فراغت کے بعد سریہ اوتاس شوال سن 8 ہجری اور غزوہ طائف شوال سن 8 ہجری. یہ ایک ہی سفر کے اندر یہ 3 واقعات پیش آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مکہ مکرمہ اور یہ ہے طائف ادھر اور بیچ میں حنین کی وادی پڑتی ہے. اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو مکہ مکرمہ سے جنوب اور مشرق کے بیچ میں طائف آتا. نہ مکمل جنوب نہ مکمل مشرق بلکہ جنوب اور مشرق کے بیچ میں، جنوب مشرق میں طائف آتا ہے. اس طائف کے اندر حوازن کا قبیلہ آباد تھا. یہ طائف سے چل کر کے حنین کی وادی میں آ گئی. یہ ہے حنین کی وادی اور حنین کی وادی میں یہ دروں کے اندر چھپ گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں لیکن عجیب سبحان اللہ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی. ہم مسلمان لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھی طرح پڑھیں اور آپ علیہ السلام کی وہ حکمت ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں، ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے حضرات مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کے بیچ میں حنین کی طرف، لیکن آپ علیہ السلام جا رہے ہیں کہاں سے؟ شمال کی جانب. قضا کا علاقہ ہے جو مکہ کے شمال میں پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا کے علاقے سے نکل کر گھوم کر کے جعرانہ کے راستے سے حنین میں آ گئے. آپ علیہ السلام ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے، گھوم کے آ گئے حنین کی وادی میں. یہاں حنین کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اپنے لشکر کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. کیسے کہ جب یہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے مقدمے پر
پہلے حصے پر خالد بن ولید کو مقرر کیا اور دوسرے حصوں پر دوسرے صحابہ کو مقرر کیا اور آ رہے تھے۔ جب یہاں پہنچے حنین کی وادی میں تو یہ لوگ چھپے ہوئے تھے پہاڑوں میں، مسلمان بالکل آزاد آ رہے تھے، ان کو خیال نہیں تھا، گمان نہیں تھا کہ اچانک تیروں کی بارش ہو۔ مسلمان بیچ میں آ گئے اور دونوں طرف سے تیر آنے لگے، تیز تیز بارش ہو گئی، اور سب مسلمان بالکل اچانک جب یہ حالات سامنے پیش آئے تو مسلمان سارے تتر بتر ہو گئے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے رہ گئے، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس، ابو سفیان ابن حارث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ایک خاتون ہے حضرت انس کی والدہ ام سلیم، خنجر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، سب صحابہ تتر بتر اچانک حالات سے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار اور یوں فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔ آپ علیہ السلام یہ اعلان کر رہے تھے۔ پھر حضرت عباس کو ایک کف فرمایا، حضرت عباس کی بہت اونچی آواز تھی، فرمایا عباس اعلان کرو۔ حضرت عباس نے اعلان کیا، یا اصحاب السمرہ، ایک درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، سب مہاجرین اور انصار کو حضرت عباس نے جب آواز لگائی اور آواز کانوں میں پڑی تو سب پلٹ کر پھر آ گئے اور میدان کے اندر سب آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اور اب جو زور کی جنگ شروع ہو گئی اور زور کی جنگ شروع ہو گئی، اور ادھر سے ملائکہ اترے، عجیب ملائکہ اتر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خاک لی اور یوں خاک کی مٹھی پھینکی ان کی طرف اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یوں ان کے خاکوں میں پڑی اور پورا لشکر شکست کھا کر بھاگنے لگا، شکست ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات جو پیش آیا حنین کے اندر، یہ کیوں ہوا؟ جب آپ علیہ السلام حنین کی طرف آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کی زبان سے یہ نکلا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی تعداد تو ہماری کبھی بھی نہیں ہوئی، آج تو ہم غالب آ جائیں گے۔ ان کی نظر اپنی تعداد پر چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ان کو یہ دھچکا پہنچایا۔ علماء کہتے ہیں عجیب بات ہے، سبحان اللہ، بدر احد یہ دونوں اصل میں ایک واقعہ ہے۔ احد یہ بدر کا تکملہ ہے، احد کے ساتھ بدر ملا تو ایک واقعہ بنتا ہے، اور حنین کو جب ملاتے ہیں اور طائف کے ساتھ تو یہ ایک واقعہ بنتا ہے، لیکن ترتیب الٹی ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح تو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوٹنے پر نقصان ہو گیا اور حنین میں الٹ ہو گیا، پہلے ان کی زبانوں سے کچھ ایسی بات نکلی تو نقصان پہنچا اور پھر فتح آ گئی۔ اس میں بات کیا ہو گئی؟ قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، فلم تغن عنکم شیئا، پھر یہ تمہاری کثرت تم کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ اتارا ایمان والوں پر، پیغمبر پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے۔ تو حنین کی وادی میں پہلے حصے میں اور پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن دوسرے مرحلے میں پھر مسلمان پلٹ آئے اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھے، اور جب ملائکہ اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی پھینکی تو کافروں کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ یہاں حنین کا واقعہ ختم، اور وہ بہت سارا مال مویشی جو اپنے ساتھ لائے تھے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہاں سے ان کے 3 حصے ہو کر بھاگ گئے، ایک حصہ ان کا طائف کی طرف بھاگ گیا، ایک حصہ ان کا اوتاس کی طرف بھاگ گیا،
اور دوسرا حصہ نخلا کی طرف بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی جانب اپنے ایک صحابی ابو عامر اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، ان کی قیادت میں 200 صحابہ کا ایک دستہ جماعت روانہ فرمائی، جنہوں نے جا کر کے یہاں پر درید ابن سما اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا تھا، یہاں ان کو گھیرا اور یہاں ان کو مار دیا اور ان کو سارا سامان ان سے لے لیا، اور یہاں ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے ان کے گھٹنے میں تیر لگا اور وہ گر گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جھنڈا ہاتھ میں لیا، آگے بڑھے، ان کو تو شکست ہو گئی کافروں کو، اور انہوں نے اپنے چچا سے یہ تیر نکالا تو خون بہنے لگا، اور ان کا بالکل آخری وقت تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے ابو موسیٰ کو کہا، ابو موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان کو یوں کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ مسلمان آ گئے اور وہ سارا سامان ان کا لے کر کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی بات کی۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی ان کے لیے۔ حدیث میں بخاری کی کتاب المغازی میں غزوہ اوتاس کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اغفر لی عبید، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ حضرات یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے، ایک بات ہے، بعض لوگوں کو اس بات میں اشکال ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کیا میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں تعزیت کے موقع پر یا نہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، لہذا میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا صحیح ہے۔ لیکن حضرات یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، یہ لوگوں کے اندر ایک رواج بھی چلا ہے۔ کیا مطلب؟ جب لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو تعزیت میں اگر 5 آدمی آئے، 10 آدمی آئے، تو اب ایک نے کہا کہ وہ دعا کر لیں گے میت کے حق میں، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہر ایک نے دعا کی تو دوسرے کا پھر ہاتھ اٹھا دعا کرو، وہ تیسرا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے ہیں، اپنے اصل میں حاضری لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ تو خالص ایک رسم رواج ہے۔ جب 10 آدمی آ گئے اور انہیں دعا کے لیے کہہ دے بس دعا ہو گئے، اب ہر آدمی کا ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعا میت کے لیے ہونی چاہیے اور وہ اس انداز میں ہو سکتی۔ بہرحال اوتاس کے واقعے سے جب مسلمان آئے اور بہت سا سامان ان کے ہاتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان جعرانہ بھیج دیا۔ بدیل بن ورقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سامان کا نگران بنایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لشکر لے کر کے طائف کی طرف روانہ ہو۔ مالک ابن عوف جو وہاں چلا گیا تھا اور وہاں کی قلعوں میں اپنا سارا سامان جمع کر کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قلعے کا محاصرہ ڈال دیا، وہ نکلتے ہی نہیں ہے، اندر سے تیروں کی بارش ہو گئی، پھر مسلمان آگے بڑھتے ہیں تو مسلمان شہید بھی ہو گئے۔ اسی واقعے کے اندر ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس کی ایک آنکھ بھی لگ گئی، اسی طائف کے واقعے میں اس کی ایک آنکھ بھی لگ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنکھ اس کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول میری آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں دعا کروں تمہاری یہ بینائی آنکھ واپس ٹھیک ہو جائے، اور تم کہو تو تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا عوض دے دے، تو کہا مجھے بس جنت میں اس کا عوض چاہیے۔ ابو سفیان کی ایک آنکھ اس طائف کے واقعے میں گئی ہے اور دوسری اس کی آنکھ یرموک کے علاقے واقعے میں گئی۔ یرموک میں جب مسلمان آگے بڑھ رہے تھے اور ابو سفیان سب کو جوش دلا رہا تھا، کہا تھا لوگوں اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ بہرحال طائف کا یہ واقعہ ہوا، جب محاصرہ ڈالا، اس محاصرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جدید اسلحہ استعمال کیا ہے جس کو منجنیق کہتے ہیں۔ منجنیق ایک چیز ہے جو بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر کے مارتی، اور ایک دبابہ ہے جو کمرے کی شکل میں چلتا ہے اور اگر اس پر تیر ہو جائے تو تیر لگتے نہیں۔
تو صحابہ کرام نے منجنیق سے پتھر مارے ہیں ان کے قلعوں کو گرانے کے لیے، اور دباوے میں بیٹھ کر کے گئے ہیں، لیکن اوپر سے ایسی تیروں کی بارش ہو جاتی تھی کہ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ آخر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی کہ اللہ کے رسول، ان کی مثال لومڑی کی ہے جو اپنے غار کے اندر چلا گیا ہے، اب نکالنے اس کوئی نقصان بھی نہیں ہے لیکن ہم نکال بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کو چھوڑنے دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور آپ نے اعلان کیا کہ ہم واپس ہو جائیں گے اور ہم محاصرہ اٹھا دیں گے۔ اسی محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا کہ جو ان میں سے اتر کر آ جائے گا تو ہماری طرف سے امن ہے۔ تو کچھ غلام ان کے اتر کر کے آئے اور آپ علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن بہرحال وہ نہیں نکلے اور آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم چلیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے چلیں گے، ہم نے ان کا محاصرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ دوسرے دن پھر صحابہ کرام گئے اور ان کے محاصرے کو دروازے کھولنے کے لیے، لیکن پھر تیروں کی بارش ہو گئی، کچھ مسلمان پھر شہید ہو گئے۔ تو اب مسلمان نے کہا وہ چلتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پھر مسکرائے اور پھر آپ علیہ السلام ان کو لے کر کے واپس آ گئے ہیں، جعرانہ کی طرف آئے۔ مسلمان اس واقعہ طائف میں کافی شہید ہو گئے، کچھ تعداد چھوٹی سی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو دعا دے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ثقیف کو مسلمان کر کے ہمارے پاس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام بہرحال محاصرہ چھوڑ کر کے آ گئے۔ بعد میں یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام جعرانہ کے مقام پر واپس آ گئے، طائف کا محاصرہ ختم کر دیا۔ یہ 3 معرکے تھے جو اس سفر کے اندر پیش آئے، اور ایک بہت بڑا زور آخری قوت عرب کی حوازن کا قبیلہ، اور ان کا زور بھی ٹوٹ گیا اور وہ اپنے گھروں میں جا کر بند ہونے پر مجبور ہو گئے، ان کا زور ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، جعرانہ کے مقام پر آ گئے۔ دیکھیں جب جعرانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو غنیمت کا مال وہاں جمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم جب کی تو جو نئے مسلمان ابھی ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ حصہ دیا، انصار کو کچھ حصہ نہیں دیا، انصار کو اس غنیمت میں حصہ نہیں دیا۔ تو انصار کے جوان لوگوں نے کہا ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بھی نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے پھر انصار کو ایک عجیب خطبہ دیا، وہ خطبہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں جعرانہ ہے، اسی مقام پر یہ غنیمت تقسیم ہوا تھا۔ آگے آج جعرانہ کے مقام پر یہ مسجد ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ ایک حدود حرم میں آ کر کے احرام باندھ کر کے جاتے ہیں۔ حدود حرم میں زیادہ حرم کے قریب جو جگہ ہیں وہ 2 ہیں، سب سے زیادہ قریب تنعیم ہے اور اس کے بعد جعرانہ ہے۔ اس لیے 2 جگہوں سے عموماً مکہ والے احرام باندھتے ہیں، زیادہ تنعیم سے، اور پھر آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ جعرانہ سے بھی احرام باندھ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اسی جعرانہ کے مقام پر غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر انصار کی وہ بات آتی ہے، آپ علیہ السلام کو جب انصار کی بات پہنچی تو آپ نے انصار کو جمع کیا، فرمایا انصار تم کو یہ بات معلوم ہے کہ تم آپس کے اندر دشمنیوں میں مصروف تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی، اور تم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا، تم نفرتوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، ساری حالتیں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا انصار تم کہو گے کہ ہاں ایسا بھی تو ہے کہ جب آپ کو آپ کی قوم نے نکالا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے گھر تھے تو ہم نے آپ کو گھر دیا، جب آپ بے سہارا تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، جب سب دنیا آپ کے خلاف تھی تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ فرمایا انصار اگر تم یہ کہو تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا، تمہاری یہ بات ٹھیک ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام انصار کو خطاب فرماتے ہیں، عجیب سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے جب یہ خطاب کیا انصار کی چیخیں نکل گئیں اور انصار روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا۔ دیکھیں حضرات، یہ ہے وہ آپ علیہ السلام کی خاص بات، ایک گروہ انصار، میں نے اس دنیا میں سے
جس کی حقیقت شراب سے زیادہ نہیں، کچھ متاع قلیل اور دراہم معدودہ چند لوگوں کو تالیف قلوب کے لیے دیے، ان کے دلوں کو اسلام سے اور مانوس کرنے کے لیے جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے اور تمہارے اسلام اور ایقان اور اذعان پر بھروسہ کر کے تم کو چھوڑ دیا۔ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہجرت تقدیر میں نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا۔ پھر فرمایا اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار ایک گھاٹی کو چلیں تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ پھر آخر میں دعا فرماتے ہیں اے اللہ انصار پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ جب انصار نے یہ باتیں سنی تو ان کی عجیب حالت تھی اور کہا ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جعرانہ کے مقام پر تقسیم غنیمت کی تقسیم ہو گئی۔ پھر جعرانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ حوازن والے آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے غنیمت کا مال تقسیم کر دیا تو جب دیکھا تو حوازن کا وفد آ گیا، ان کے بچے اور لوگ بھی گرفتار تھے اور ان کا مال بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، تو وفد آیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بات کی، وہ پورا وفد مسلمان بھی ہو گیا حوازن کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ لوٹا دیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا فرمایا کہ یا تم اولاد لے لو یا مال لے لو، دونوں میں سے ایک چیز لے لو، یہ نا یا تم مال لے لو اور یا اولاد، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم کو اولاد چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤں گا تو تم کھڑے ہو کر یوں کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے سامنے سفارشی بناتے ہیں اور ہماری سفارش کو قبول کرو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کہا اے مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے ہیں، ہمارے بچوں کو واپس کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میرے خاندان میں جتنے تمہارے بچے لوگ گرفتار ہیں وہ تو میں واپس کرتا ہوں۔ آپ کا یہ اعلان تھا کہ سب مسلمانوں نے واپس کر دیا۔ اسی آپ علیہ السلام نے بہت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ دیکھا گیا جعرانہ کے مقام پر یہی آپ علیہ السلام نے بہت رحم شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام جعرانہ کے مقام پر تھے کہ اوتاس سے کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی آئی جو اب تو خاتون کی لڑکی تو نہیں تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی عمر تو 50 سے اوپر ہو چکی ہے۔ کتنی عمر ہو چکی ہے حضرات آپ علیہ السلام کی عمر؟ ابھی سن 9 شروع ہو جائے گا، پھر سن 10 ہے، سن 11 میں وفات ہے آپ علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام کی عمر تو 60 سال ہو چکی ہے، تو وہ بھی ہے 60 سال سے اوپر کی۔ بہرحال آپ علیہ السلام جب مسلمان ان کو لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں شیما ہوں۔ شیما کون ہے؟ یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میری بہن شیما ہو تو کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جب بچپن میں ہم کھیلتے تھے اور میں کسی بات پر آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور آپ نے مجھے یہاں پر دانت سے کاٹا تھا، وہ نشان آج موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ نشان دے کر تو بہت خوش ہوئے، فرمایا میری بہن شیما ہے، اس کے لیے چادر بچھایا اور چادر پر اس کو بٹھایا، پھر فرمایا شیما تمہاری مرضی ہے، تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم آپ کی بہت عزت کریں گے، اور تم اپنے خاندان میں واپس جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے خاندان میں جانا چاہتی ہوں، اور شیما بھی مسلمان ہو گئے اس علاقے میں۔ یہاں جعرانہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے غنیمت کا مال تقسیم کیا،
حوازن کے پورے وفد کو ان کا مال حوالہ کر دیا، حوازن کا پورا وفد مسلمان ہو گیا، اور عرب کے اندر جو آخری قوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے جا رہے، اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں جعرانہ سے عمرے کے لیے۔ آپ علیہ السلام عمرے کے لیے آئے، عمرہ کیا، اور پھر مکہ مکرمہ کا والی بنایا عتاب بن اسید کو، اور مکہ مکرمہ کا معلم اور استاذ بنایا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ دیکھیں، یہ ہے مکہ مکرمہ، یہ ہے مدینہ منورہ۔ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں آئے تھے، اور اب آپ علیہ السلام واپس جا رہے ہیں اس راستے سے ہوتے ہوئے۔ 27 ذی قعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واپس پہنچ گئے، اور ایک کامیاب سفر سے آپ لوٹے ہیں۔ مکہ مکرمہ اسلام میں داخل ہو گیا، طائف اسلام میں داخل ہو گیا، پورے جزیرے کے اندر اسلام کی بالادستی قائم ہو گئی، اسلام غالب آ گیا، اور کفر کے خلاف، اسلام کے خلاف کفر کا جتنا زور تھا وہ زور ٹوٹ گیا۔ تو یہ اسلام کے خلاف عرب کا آخری معرکہ ختم ہو گیا، اور یہ سن 8 بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب سن 9 کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اگلی مجلس۔ دیکھیں